علامہ ڈاکٹر طاہر القادری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست دیکھتے ہیں۔ میں اس میں بیٹے آپ کو ایک موٹی بات بتاتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ سبجیکٹ رویا اور تعبیر رویا کا ہے۔ وہ منہاج القرآن کے حوالے سے ایک الگ بشارت تھی جس کا ذکر 1983 کے حوالے سے ہے۔ اس کا کوئی پیٹ تو 1989 میں بنائی ہے، عوامی تحریک قائم کی ہے 1989 میں۔ اور ایک بشارت جب منہاج القرآن بنا رہے تھے نا سیکریٹریٹ زمین لے کر دینی خدمت کے لیے، اس میں ایک بشارت تھی جس کا وہ ذکر، جس کو مس کوٹ کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، ہم تو اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں نا کہ کسی کے خلاف تہمت کریں۔ جب آقا علیہ السلام کا اس میں گرامی آتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کو بنا لے۔ خواہ وہ ظاہری حدیث منسوب کرے جو حضور نے نہیں کہی، جو بات آقا علیہ السلام نے نہیں فرمائی، اور وہ کہے حضور نے یہ فرمایا، جھوٹ منسوب کرے بحیات ظاہری، خواہ خواب کی شکل میں منسوب کرے کہ خواب نہیں آیا اور خواب میں کچھ نہیں فرمایا اور کہے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، وہ شخص جہنمی، لعنتی اور حضور کی شفاعت سے محروم ہے، دوزخ کا ایندھن ہے۔ لوگوں کو شرم کرنا چاہیے، جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک آ جائے اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، چونکہ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اب خواب اور تعبیر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، سمجھیں، ایک مثال دیتا ہوں۔ جب دارالعلوم دیوبند بنا، دارالعلوم دیوبند، آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کل علماء دیوبند کے بیسیوں سینکڑوں آقا علیہ السلام کے خوابوں کی بشارات کتابوں میں آج تک چھپی ہوئی ہیں۔ بھئی ایک علم دین کا مرکز بن رہا تھا تو اس میں برکت کے لیے ان کو خواب آتے، وہ بیان کر دیتے۔ معنی اور ہوتا ہے، الفاظ خواب کے اور ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں، تعبیر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، میں وہ بھی سمجھا دوں۔ تبلیغی جماعت آپ کے سامنے ہے، اس کا نصاب ہے، اس کی کتابیں ہیں، آپ کسی وقت جا کے ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، تبلیغی جماعت کا نصاب، ان کے علماء کی کتابیں، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے حضور علیہ السلام جن کو خواب میں ملے بشارات، نیک دینی کام کے لیے بشارات آتی انہوں نے درج کر رکھی، کسی نے کبھی ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا۔ وہ کتابیں اس وقت بھی موجود ہیں، سینکڑوں ہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں ہیں۔ نیک کام، دین کا کام جو صدق و اخلاص سے کرتا ہے، بھلے کسی مسلک کا ہو، اس کے اوپر بشارات ہوتی ہیں۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے اللہ برکت دے گا، ہمت دے گا۔ اب ایک سیکنڈ، اب خواب کا اصول سن لیں۔ حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بخاری مسلم میں اللہ پاک فرمائیں گے ایک شخص کو، اللہ تعالیٰ، کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اس کو کوٹ کریں۔ میں بھوکا تھا، کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کیوں نہیں آیا؟ یہ میں آپ کو خواب کی فن تعبیر بتا رہا ہوں، وہ تو قیامت کا اصل واقعہ ہے۔ تو خواب کا یہی اصول ہوتا ہے، بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو بھوک اور پیاس اور بیماری سے پاک ہے، میں تو آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، پانی کیسے پلاتا، یہ مارداری کیسے کرتا؟ اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ میرا بندہ بھوکا تھا، اس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں تھی، اسے روٹی کھلا دیتا تو میں اجر لکھتا، گویا تو نے مجھے کھلایا۔ اس میرے پیاسے بندے کو پانی پلا دیتا تو اجر ہوتا جیسے مجھے دیا۔ تو اس بیمار کی تیمارداری کر دیتا، غریب کی، تو میں سمجھتا میری تیمارداری کو آیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو بولیے اب ان جملوں کا معنی یہ لیا جائے گا جیسے بدتینت لوگ لیتے ہیں کہ اللہ مانگ رہا ہے ہم سے؟ وہ دینے والا رب ہے، اور قرآن میں کہتا ہے اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا معنی ہے؟ کہ غریبوں محتاجوں کو قرض حسنہ دینا اس طرح ہے جیسے اللہ اپنے ہاتھ سے لے رہا ہے۔ اب بیٹے آپ کو پوری بات کی سمجھ آ گئی؟ خواب کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا وہ الفاظ وہ معنی نہیں ہوتے، اس کی تعبیر جدا ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا آسمان سے ٹوٹ کر سورج ستارے سجدہ کرنے آئے تھے؟ وہ جب والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا تعظیم کا تو کہا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب اشارہ ہوتا ہے، استعارہ ہوتا ہے، اس کی تعبیرات اور ہوتی ہیں۔ تو وہ جو بشارت تھی اس سے مراد یہ تھا
کہ میرے دین کی نوکری کرو اور شرق سے غرب تک میرے دین کا جھنڈا اٹھا کے جاؤ، اور میرے دین کے اوپر جو کمزوری قدریں مٹ رہی ہیں ان قدروں کو زندہ کرنے، صحیح تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے ادارے بناؤ، یونیورسٹی بناؤ، مرکز بناؤ، میری امت کی نسلوں کو دین کی تعلیم دو، اخلاق کی، روحانیت کو، اسلام کی قدروں کو زندہ کرو شرق تا غرب۔ تو ان کو زندہ کرو گے، ان کے لیے محنت کرو گے تو یہ تمہارے سفر اس طرح ہوں گے جیسے میں نے سفر کیا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی نا پوری؟ چلو بیٹا اعلان کر لیں، بس یہ پیر صاحب کریں گے، بس آخری میں پھر کلوزنگ کر لوں، پیر صاحب آخری کر لیں کلوزنگ میں اپنے جو ریمارکس، یہ جو باتیں کہی ہیں میرے چاند آپ سب لوگوں کو، یہ آپ کی پرسنل کلیئرٹی کے لیے کہی ہیں، چونکہ لوگ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ ٹی وی اور اخبارات کے لیے نہیں ہے، بس نہیں بیٹھے، نہیں بس ٹائم نہیں ہے، مختصر 1 منٹ چونکہ آپ کا جماعت کا ہو چکا ہوا ہے، اب بعد میں تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جمعیت علماء پاکستان نیازی کی طرف سے اور پاکستان مشائخ کونسل کی طرف سے، خانقاہ محبوب آباد شریف کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، میں علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری صاحب کی جو کاوش ہے اس پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ حضرت قاضی صاحب کی آج تک جو مساعی ہیں ان میں جو کامیابیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ حضرت غوث پاک کی اس صدی کی سب سے بڑی کرامت ہے یہ، اور میں حضرت طاہر القادری صاحب کو جہاں حضرت غوث پاک کی زندہ کرامت سمجھتا ہوں، وہاں حضرت پیر سید طاہر علاء الدین الگیلانی کی لسان نطق سمجھتا ہوں میں، اور میں امید